السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عرفان بن عبد الکریم محلہ گاڑی بان ڈی آئی خان، سوال آپ کو حوالہ درکار ہے۔ عورت کے لیے خوشبو عطر پرفیوم لگا کر باہر گلی محلے بازار میں نکلنا حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے 5126، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے روایت کو حسن کہا ہے، مطلب درست درجے کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر، اس خوشبو میں عطر بھی ہے، پرفیوم بھی ہے، اور جو بھی خوشبو والی چیز ہو، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے، فرمایا کہ یہ عورت زانیہ عورت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر کو نکلنا یہ حرام ہے۔ اب یہ معاملہ کہ وہ یہ سوچ کر نکلتی ہے کہ اس کی عطر پرفیوم خوشبو لوگوں کو پہنچے، بھئی یہ مائنڈ ظاہری صورت میں ہو یا نہ ہو، یہ عمل اپنے آپ میں حرام ہے۔ عورت بھی ہو اور خوشبو بھی ہو تو یہ جذبات کو بھڑکانے والی چیز ہے اور شہوت کو ابھارنے والی چیز ہے۔ اس لیے عورت کا خوشبو لگا کر باہر کو نکلنا حرام ہے۔ ایسی عورت زانیہ عورت ہوگی، مطلب یہ زنا اور برائی کی دعوت دیتی پھر رہی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ یہی حال ہے، جہاں اور بہت ساری دیگر خرابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ایک بہت بڑی خرابی کے متعلق آگاہ کیا گیا، فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، خواتین کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب یہ ننگا پن کہاں سے ہے کہ کپڑا انتہائی تنگ ہے، کپڑا باریک ہے، اور اسی طرح کپڑا جو ہے وہ تنگ اور باریک ہونے کے ساتھ ساتھ نامکمل ہے، یعنی ایسا کپڑا ہے جو ہے بھی نامکمل، ہے بھی تنگ، ہے بھی باریک۔ ایک اور چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں، اور وہ ہے شوخیلے اور بھڑکیلے کپڑے، ہیں جی، شوخ رنگدار چمکدار اور بھڑکدار قسم کے کپڑے۔ رات کے بج رہے ہیں 10 کم، اور میں ہوں سارے دن کا تھکا، اس لیے زبان پھسل گئی، معذرت۔ تو ایسے کپڑے کہ جو شوخ بھی ہوں اور پھر چمکدار بھی ہوں کپڑے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایسی عورت کاسیات عاریات ہوگی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، بھلے وہ سوٹ اس نے 10,000 کا پہنا ہے یا 50,000 کا سلوار سوٹ پہن رکھا ہے، لیکن تنگ ہے، باریک ہے، ٹائٹ ہے، شوخدار چمکدار کپڑا ہے، تو یہ عورت کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہے۔ اچھا جی، مزید یہ ہے کہ لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، تو خوشبو کے حوالے سے ایسی عورت زانیہ عورت ہے جو خوشبو لگا کر باہر نکلے۔ اب یہ عورت بھی ہو، خوشبو بھی ہو، تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے مجھ سے کہیں مثال الٹ نہ ہو جائے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک سونا اور سونے پہ سہاگا، اور سرائکی میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بارش چکڑئی اتو بھیدا بھی موتر چھوڑا، مطلب رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ ایک تو وہ عورت ہے اور اس پر اس نے خوشبو بھی لگا رکھی ہے، تو خوب شہوت کو اور جذبات کو اور سیکس کو بڑھاوا دینے والی یہ چیز ہے۔ اس لیے ایسی عورت زانیہ عورت ہوگی جو خوشبو لگا کر باہر نکلے۔ عورت کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا منع ہے۔ مزید بھی اس حوالے سے روایتیں ہیں، جیسا کہ زینب ثقیفہ کی یا زینب ثقفیہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا،
تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف جائے تو خوشبو کے قریب بھی نہ جائے. یعنی آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے نا، جمعے کے دن مسجد میں جماعت کا اہتمام ہے یا کسی اور نماز کے لیے، تو کہا کہ عورت جب نماز کے لیے مسجد جائے تو پھر وہ خوشبو نہ لگائے. اور بخاری مسلم میں ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو سجدہ کرنے سے مت روکو. اللہ کی بندیوں کو سجدہ کرنے، سوری پھر مجھ سے مسٹیک ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو. رات دیر ہے، پورے دن کا تھکا ہوا ہوں جمعہ پڑھا کر، اور ادھر سے میں اپنا کویشچن اینڈ آنسر روم تعمیر کروا رہا تھا. باہر تھکاوٹ کی وجہ سے زبان بار بار پھسل رہی ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مت منع کرو، مت روکو اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے. تو عورت نماز کے لیے جا سکتی ہے مسجد میں، لیکن فرمایا کہ جب خاتون اور خواتین مسجد میں نماز کی طرف جائے تو خوشبو کے قریب بھی نہیں جانا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بی بی مسجد نہیں جا رہی، ابھی کہاں جا رہی ہو؟ میں ذرا جا رہا ہوں گمل مارکیٹ تک. اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں جناب فلاں شاپنگ پلازے پر جا رہی ہوں، اور فلاں بازار میں فلاں دکان کے پاس میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں. جس گلی سے گزرتی ہے کئی منٹ بعد بھی وہاں پرفیوم اور خوشبو کی سمیل پھیل رہی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہاں سے کوئی کوہ کاف کی پری گزری تھی. خیر یہ شیطان کی پریاں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی پریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. تو نماز کے لیے جاتے ہوئے خوشبو لگا کر جانا منع ہے. اور تو جا رہی ہے بازار، ہاں جی تو جا رہے، مجھے تو خیر شاپنگ پلازوں کے زیادہ نام نہیں آتے، ایک رٹا رٹایا نام ہے گمل مارکیٹ، وہ میں نے آپ کے سامنے لے دیا. ہاں آشیانہ، وہاں بھی شاید اتنی شاپنگ نہیں ہوتی. بہرحال شاپنگ پلازوں پر جانے والی یہ خواتین، تو فرمایا مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگا کر نہیں جانا. تو جو شریعت آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ شریعت آپ کو تنگ، باریک، ٹائٹ، نامکمل، چمکدار، شوخدار، بڑکیلے کپڑے خوشبو لگا کر گمل مارکیٹ جانے کی اجازت دے گی؟ بازار گھومنے کی، شاپنگ کرنے کی اجازت دے گی؟ ذرا سوچ لیجئے گا. اچھا جی، زینب سخفیہ کی روایت کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے تعلق سے فرمایا کہ جس عورت نے خوشبو کی دھونی لی ہو نا، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں مت آئے، منع کر دیا گیا. اسی طرح موسیٰ بن یسار بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی. ابو ہریرہ کہنے لگے اے اللہ جی جبار کی بندی، یعنی اللہ بڑا زبردست ہے، اے اللہ کی بندی کیا تم مسجد جانا چاہتی ہو؟ اور اس عورت نے کہا جی ہاں میں مسجد ہی جانا چاہتی ہوں. تو ابو ہریرہ نے کہا جاؤ پہلے جا کر غسل کرو. جو عورت، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، جو عورت بھی مسجد کی جانب جائے اور خوشبو لگا رکھی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ کر غسل نہ کر لے. مطلب خوشبو لگا لی تھی نا، پہلے غسل کرو، کپڑے تبدیل کرو تے پھر مسجد جاؤ. اب یہاں بھی سوچنے کا مقام ہے. مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، بازار شاپنگ کے لیے، گمل مارکیٹ میں جانے کے لیے کیا اللہ کی بندی تجھے جانے کی اجازت شریعت دے گی؟ ابو ہریرہ نے مسجد جاتی ہوئی عورت کو واپس پلٹا دیا. اور اللہ اگر آج عمر ہوتے رضی اللہ عنہ اور عورت خوشبو لگا کر گمل مارکیٹ جا رہی ہوتی، عمر جوتے مار مار کر اسے گھر کے دروازے میں چھوڑ کر جاتے یا کوڑے مار مار کر لے جاتے. تو عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے. فتح الباری، صحیح بخاری وغیرہما.